وہ اسلام آج ہمارے گھروں میں ہے۔ اگر ہم اسلام کو فالو نہیں کیے، اسلام کو نہیں پھیلائے، اسلام کی باتوں کی طرف ہم نہیں چلے تو میرے بھائیوں ہمارا بھی وہی حشر ہوگا۔ آج سے آپ 10 دن پہلے کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ وہ واقعہ کہیں دور کا نہیں ہے، بس ہمارے پڑوس کا فلسطین کا رہنے والا ہے۔ وہ لوگ مسلمان جو فلسطین کے اندر کا رہنے والا ہے، غزہ کا رہنے والا ہے، اسرائیل کی فوج آ کر کے فلسطین والوں کو اڑانا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری زمینیں ہیں، یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہماری پراپرٹیاں ہیں، تم سارے لوگ ختم کر دو۔ میرے بھائیو، آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو آتنکواد کا شکھا اور آتنکواد کا گڑھ قرار دیا جا رہا ہے کہ اسلام آتنکواد کا اڈا ہے، اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے لبادہ اوڑھنے والے اور اسلام کے مولوی داڑھی رکھنے والے وہ لوگ جہادی ہے، جہادی ہے، ملوں کو مارو کاٹو۔ یہ لوگ جہاد کی طرف درسر کرتے ہیں، یہ لوگ دہشت گرد پھیلاتے ہیں۔ ارے وہ گودی میڈیا اور پرنس میڈیا اور یہ سارے میڈیا تمہاری باتیں مولوی رفیق کے جوتوں کے نیچے، مولوی رفیق تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور تمہاری بات کو مولوی رفیق اپنے جوتوں کو نوک پر ٹھکراتا ہے۔ اگر تمہیں دہشت گردی اور آتنکواد کا اور جو تمہیں جس بھی لیول کا تمہیں سرٹیفکیٹ پیش کرنی ہو، آج مسلمانوں کے اوپر کیوں پیش کر رہے ہو؟ مسلمان تو بیچارہ مظلوم ہے، ظالم تو وہ ہے جو اسرائیل کے اندر جتنے لوگ ہیں، ظالم تو وہ ہے جو اسرائیل کے اندر رہ کر کے ان غزہ والوں کو اور فلسطین والوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دہشت گرد کہنا ہے تو ان کو کہو تمہاری ضمیر اور تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ آج تم اس کو دہشت گرد قرار نہیں دے رہے ہو؟ ہر بات پر مسلمان کو لپیٹ رہے ہو کہ مسلمان ایسا ہے۔ گودی میڈیا اور پرنس میڈیا اور جتنے میڈیا چینل والے ہیں جو بی جے پی کے پالتو کتے ہیں، جو بی جے پی کے پیسوں سے اپنی پیٹوں کے تولتے بھوٹی بھرتا ہے، میری بات تمہارے کانوں کی پردے پھاڑے گی۔ تمہاری باتیں اور تمہاری جتنے بھی نیوز چینل ہے اور جتنی باتیں تم بتاتے ہو مولوی رفیق کو جوتوں کے نیچے، ہم نہیں مانتے تمہاری باتوں کو۔ تم لاکھ ٹائٹل لگاؤ، لاکھ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو، لیکن اسلام ہے جو وہ پودا ہے اسلام جو کاٹو تو ہرا ہوگا۔ جتنے تم جو ہے اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالو گے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے، اسلام اتنا ہی پھیلتا جائے گا۔ تمہاری باتوں سے اسلام دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اسلام کے ماننے والے دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اسلام کے خلاف کریں؟ ابھی کل کا میں نیوز بتا رہا ہوں، کل میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، روبیہ لیاقت، یہ ایک مسلمان لیڈیز ہے، سب جانتے ہوں گے روبیہ لیاقت کا اس کا نام۔ یہ اتنی بگڑی ہوئی باپ کی اولاد ہے، یہ وہاں غزہ میں جا کر کے وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کوئی بم دھماکے نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی ٹینک اور نہ ہی کوئی میسائل چھوڑی جا رہی ہے۔ روبیہ لیاقت، بے غیرت لڑکی، اگر تمہارے اندر شرم ہے، اگر تمہاری ضمیر میں تھوڑی سی غیرت ہے تو مولوی رفیق سے ڈیبیٹ کر لو، یہ ایک بار ڈیبیٹ کر لو۔ اگر تم کرسی چھوڑ کر تمہیں بھاگنے کی نوبت ہم پیش نہیں آنے دیے تو پھر بولنا، اور تمہیں کرسی چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں ایک 200 روپے کا مائک مل گیا، ایک چینل مل گیا تو تم جو چاہو اسلام کے بارے میں بدنام کرو، چاہے اسلام کے خلاف ہو، چاہے اسلام کے بارے میں کچھ بھی ہو، تم لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہو۔ ابھی کئی جو ٹینک ہوتے ہیں اڑانے والے، بم دھماکے، وہ سارے غزہ کے بارڈر کو توڑ کر کے غزہ کے اندر پرویش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو موجود ہے، لیکن وہ روبیہ لیاقت ایک مسلمان لیڈیز، مسلمان ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں، وہ بے غیرت ہے، ایک اچھے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، وہ اس کا مسلمان سے تعبیر نہیں کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک بے غیرت بی جے پی کے پالتو کتی ہے، وہ جو اسلام کے بارے میں بول رہی ہے کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو مارنے کے لیے فلسطینیوں کو مارنے والے اسرائیل سے کوئی بم دھماکے یا کوئی ٹینک نہیں آ رہے ہیں۔ یہ تمہاری بات ہے۔ اگر تم میرے پاس آ جاؤ نا اور ٹی وی ڈیبیٹ پر ایک بار بیٹھا لو تو تمہارا پسینہ میں اتار نہیں دیا تو پھر بولنا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ اسلام کو بدنام تم جتنا کرنا چاہو کر لو۔ تمہارے گودی میڈیا، پرنس میڈیا، فینس میڈیا، جتنے سارے چینل ہیں، جتنے سارے میڈیاز والے ہیں، یہ سارے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں لیکن کر نہیں پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی میں اس اسلام کو ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، اور تم جیسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے اللہ نے مجھے تیار کیا ہے۔
اور تم جانتی ہو میں ہندو دھرم، جین دھرم، کرسچن دھرم، بودھ دھرم، اسلام دھرم، یہ 5 دھرموں سے بات کرتا ہوں. میرے پاس کتابیں اویلیبل، میری تقریر، میری ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے. میں باضابطہ طور پر لائیو دکھاتا ہوں. وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہے. سارے دھارمک کتابیں ہمارے پاس موجود ہے. سارے دھارمک کتابوں کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ برہما دتیہ ناست ناست کنچن. برہما ایک ہے، دتیہ ناست دوسرا نہیں، نہ ترتیہ نہ تیسرا ہے، نہ چتر نہ چوتھا ہے، نہ پنچم نہ پانچواں ہے. بائبل اٹھا، اس میں کہا جا رہا ہے there is no God but God only one without second. برہما ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. آپ گرو گرنتھ کا پہلا چیپٹر جو جاپو جی ہے اس کا پہلا منتر آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے اومکارا. اومکارا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تم اپنی دھارمک کتابوں تو پڑھو، پڑھتی تو نہیں ہو. اگر پڑھو گی تب تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے. کہ اسلام کی تمام باتیں ہر مذہبی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے. اسلام کے بارے میں چاہے وہ جین دھرم ہو، کرسچن دھرم ہو، بودھ دھرم ہو، تمام دھرموں کے اندر ہمیں اسلام کے بارے میں ملتا ہے. لیکن تم تو پڑھ نہیں رہی ہو. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکی، ایک بغیرت لڑکی جس کا نام خوشبو پانڈے ہے. ارے جنہوں نے خوشبو پانڈے رکھا تھا انہوں نے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے. اس کا نام خوشبو پانڈے نہیں بلکہ بدبو پانڈے رکھنا چاہیے تھا. یہ نیچر سے بہت گری ہوئی لڑکی ہے. اس کی دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ گوموتر پی لو اور گوبر سے اسنان کر لو تو تمہارے سارے پاپ دھل جائیں گے. کہ یہ ان کے دماغ پر بھیجے گئے جگہ پر اللہ نے گوبر بھر دیا ہے. ارے میں کنفیوز ہوں یار کہ گائے ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن گائے کی گوبر تمہارے ذہن کے اندر کیسے آ گئی؟ تمہارے ذہن کے اندر تو نہیں آنی چاہیے. تم جتنی بھی باتیں بول رہی ہو ہندوازم سے ریلیٹڈ، تم چاہے درگا پوجا لے لو، رام نامی لے لو، جتنے بھی تمہارے پرو ہے تہوار ہیں، ان سارے تہوار پر ایک ڈیبیٹ کر لو مجھ سے. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جو تم دیپاولی مناتی ہو، دیپاولی، خوشبو پانڈے، بدبو پانڈے، وہ دیپاولی کیا ہے معلوم ہے تمہیں؟ دیپاولی کیوں منائی جاتی ہے؟ اگر تھوڑا سا سے ڈیفینیشن پوچھ لو تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں وہ نہیں بتا پائیں گی، زبانیں بند ہو جائیں گی. ایک مسلم لڑکی سے ان کی ڈیبیٹ ہوئی. مسلم لڑکی نے صرف اتنا کہا کہ جہاد کس کو کہتے ہیں ذرا بتاؤ، تو ان کی زبانیں بند ہو گئی. ایک ورڈ نہیں نکلا اس کی زبان سے. اور یہ چلی ہے صاحب اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے. ملے کاٹے جائیں گے. ملا تیرا باپ کیا جاگیر ہے کیا؟ تیرا باپ نے اسے کھلایا ملے کاٹو گی؟ وہاں پر تم اپنے ہتھیار اور وہاں پر تم اپنا داؤں چلا سکتی ہو جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، جہاں پر مسلمانوں کی تعداد الپ سنکھیک ہے، بہت کم ہے. وہاں پر تم اس کو ستا لو، مار لو. لیکن ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، قیامت کے دن جب تم آؤ گی تو اللہ رب العالمین تمہیں کہے گا اپنے فرشتوں سے، اپنے باڈی گارڈ سے، فرشتے ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها ذراعا، اس بدبو پانڈے کو پکڑ لو، 70 گز لمبی زنجیروں سے باندھ کر گھسیٹ دو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دو اور تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا. ہم نہیں بلکہ تمہاری ویدیں کہہ رہی ہیں، تمہاری ویدیں کہہ رہی ہیں. ಪಥಮಾಧಾರಕ ಜೀವದೇ ದುದಿಯರ್ ಮುಜಿಯತೆ ತೃತೀಯಾನನ್ ಕುಂಡ್ಲ ಕಾರಂ ಚತುರ್ಥರ್ದೇವ್ ಚಂದ್ರಕ ಪಂಚಮ बिंदु संयुक्त ओम मिति तय तीरो. बदबू पांडे, अगर मेरी बात तुम्हारी कानों के पर्दे फाड़ रही हो और तुम्हारे कानों तक जा रही हो तो बदबू पांडे तुम मेरी बात को और से सुन लो. ये मौलाना रफीक अपने ग्रंथों से नहीं बता रहे हैं बल्कि तुम्हारे ग्रंथों के अंदर श्री राम द्वितीय अमृत तुम्हारी किताब है, उस किताब का मंत्र को मैं कोट कर रहा हूँ. पथमादार का जीवा देवदुदियन मुझियते तृतीयानन कुंडला का रम चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता. तुम्हारी वेदे कह रही है खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, रुकू करो, सजदा करो, आमा करो, जलसे में बैठ जाओ और सलाम फेर लो. यानी ये मंत्र हम आपको, ये मंत्र हमें अग्रसर कर रहा है नमाज पढ़ने की तरफ हमें बता रहे हैं. श्रीमद् भागवत उठाइए, उसमें भी कहा गया है कि मृगेचरम हिरण का खाल लेकर के एक ऐसे ऊंचे जगह पर, ऊंचे स्तर पर बैठ जाओ, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो. कहा गया है अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरड़ो दिव्यानि धत्ता अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरड़ो. क्या ये वेदों का मंत्र हमारी आजान की तस्दीक नहीं कर रही है? अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह.
پوری نماز کی شیڈیول بتا دی گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری نماز کی شیڈیول ہے۔ ان کی دھارمک کتابوں کے اندر اسلام بھرا پڑا ہے۔ ایک ایک بات اگر میں بتاتا چلوں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، باتیں ہماری ختم نہیں ہوگی ان کی کتابوں سے، لیکن وہ پڑھ نہیں رہی ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام دھرم کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، سناتنزم کیا ہے۔ ارے تم نے جو ہندو نام رکھا ہے، یہ تمہارا نام رکھنا ہے تو غلط ہے، ہندو تم ہو ہی نہیں ہو، اور اپنے آپ کو جو سناتنی کہتے ہو یہ بھی تمہارے چرائے ہوئے الفاظ ہے، تم نے چوری کیا ہے۔ ایک کتاب ہے دھم پد، جو بودھ دھرم کی کتاب ہے دھم پد، دھم پد کا آپ ادھیائے نمبر 1 کا شلوک نمبر 5 اٹھائیں گے تو اس میں لکھا ہے سناتنم، یعنی ان کے دھارمک سناتن دھرم ہے۔ تم تو چور ہو، ڈاکو ہو، ڈکیت ہو، جو دوسرے کے دھارمک چیزوں کو چوری کرتے ہو۔ اور دھم پد ہمارے پاس کتابیں اویلیبل، ہم جو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اور آؤ ہمارے گھروں میں کتابیں موجود اور ہم تمہیں لائیو دکھانے کے لیے تیار ہے دھم پد۔ ورنہ تم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چلے جاؤ، گوگل پر سرچ کرو تو تمہیں مل جائے گا پہلا کھنڈ، پہلا منتر کا جو 5واں منتر ہے، پہلا کھنڈ کا 5واں منتر، اس میں لکھا ہوا ہے سناتنم۔ در حقیقت دھرم تو سناتن دھرم ان کا ہے، تم تو چور ہو، ڈاکو ہو، جو ڈکیتی کر کے لائے ہو، چوری کر لیے ہو، تمہارا دھرم جو ہے وہ سناتن دھرم بھی نہیں ہے، تم تو چوری کر کے لائے ہو۔ اب تک جو ہے پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہم ہندو ہیں، اب جب ان کی پھنڈا اور ان کی باتوں کی پول جب کھل گئی لوگوں کے سامنے، اور یہ باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی ہم ہندو ہیں تو ہندو کیوں ہیں؟ ہندو کسے کہا جاتا ہے؟ سندھو ندی کے اس پار کے رہنے والے کو، عرب کنٹری کے لوگوں، کیونکہ اس کو ہندی نہیں آتی ہے تو ہندی نہیں بول کر کے جو سندھو ندی کے اس پار جو میں رہتے تھے، یعنی انڈیا میں سندھو ندی کے اس پار کے رہنے والے کو فورن کنٹری کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہندو ہے، ہندو بھی نہیں کہا، ہندو۔ اب یہ لوگ اس کو اپنے آپ کو کہنے لگا کہ ہم ہندو ہیں، گرو سے کہتا کہ ہم ہندو ہیں۔ اب آپ جب پول کھل گئی ان کی تو اب کہہ رہے کہ نہیں ہم سناتنی ہیں۔ سناتن کا معنی ہے کیا ہوتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ سناتن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سچائی کو اور بلانے والا، سچائی کو اور بلانے والا۔ سچائی تو وہ ہے جو تمہاری ویدوں میں کہا جا رہا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، اس ایشور کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تمہاری کتابوں میں کہا گیا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے یہاں کہا گیا ہے شروع کرتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں اس اگنی کے نام سے جو سب سے آگے ہے، جو سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے یہاں کہا گیا ہے مہی دیوس سویت پرشٹوتی، مہی منے مہان، دیوس منے دیوتا، سویتو ساری کی ساری، پرشٹوتی پرشنسائیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں رحمان الرحیم، اس کے یہاں کہا گیا ہے میں سپتھرائے آسمان، اے اللہ ہمیں ستیہ مارگ دکھا، اے اللہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے وہ راستہ دکھا جو تیرے نبی کا راستہ ہے، جو ستیہ پتھ ہے، جو راستہ ہے، جو مارگ ہے، اس راستے پر ہمیں لے چل، اس راستے پر ہمیں لے چلا، اے اللہ اس راستے پر ہمیں اگرسر کر تاکہ ہمیں جنت ملے، پیراڈائز ملے، جہنم اور نرک نہ ملے۔ میرے بھائی جو بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسان کو پیدا کیا ہے، ہم منشیہ کو پیدا کیا ہے، تو یہی کہا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میری پرستش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کا آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنوں، اے انسانوں، میری مقصد یہ ہے تمہیں پیدا کرنے کا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میری پرستش کرو۔ آج ایک بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا ہے تو باپ اسے گھر سے بھگا دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، گھر سے اسے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے کبھی غور کیا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کی بھکتی کرو، اللہ کی پوجا کرو، تو ہم اللہ کی بھکتی نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں کہاں رکھے گا؟ یہ حق کسی اور ہم کو دے رہے ہیں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو ہم نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میری پرستش کرو، لیکن یہ حق اگر کسی اور کو ہم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے اور اپنے غریبانوں کے اندر یہ بلیو کر لینی چاہیے کہ جب اللہ کی بات ہم نے نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ہم نے فالو نہیں کیا، تو ہمارا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا جو جہنم ہوگا۔ وہاں پر دو ہی ٹھکانے ہوں گے، ایک جنت، دوسرا جہنم۔ اور جانتے ہیں جہنم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اسی درمیان میں ایک دھماکے دار آواز آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، میرے دوستوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ یہ دھم کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، میرے دوستوں، یہ وہ آواز ہے جو جہنم کے اندر سے آئی ہے۔ 100 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا تھا، آج جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جا کر گرا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں گرمی کو لانے کے لیے، ٹھنڈی بھگانے کے لیے بوروں کا استعمال کرتے ہیں، پوال کا استعمال کرتے ہیں، لکڑی اور سنٹی کا استعمال کرتے ہیں، یا کسی کاٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا کسی پتھر کو جلاتے ہیں تاکہ ہم سے ٹھنڈی دور بھاگے اور میں گرمی حاصل کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے جب اس آگ کو اتارا گیا تو 70 بار جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین نے دھویا، اس کے بعد دنیا میں اتارا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں آگ کو اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 75 بار دھویا، اس کے بعد دنیا میں اتارا۔ دنیا میں اترنے کے بعد آج آگ کا عالم ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ اگر ہم ہمارے چمڑوں پر، ہمارے اسکرین پر پڑتا ہے تو وہ چمڑا جھلس جاتا ہے، وہ ہمارے چمڑے جھلس جاتے ہیں، ہم بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، حکیموں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی دوا دے دو تاکہ ہمارے جو اسکن جلا ہے، جو چمڑے جلے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے اور ہمیں سکون مل جائے، ہمیں راحت مل جائے۔ میرے بھائیوں، وہ سکون ہمیں جلدی ملتا نہیں ہے، وہ سکون ہم پاتے نہیں ہیں۔ یہی انسانوں کو جب اللہ رب العالمین آگ میں ڈالے گا، جب ہم جہنم کے شکار ہوں گے، وہاں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا نکلنے کا۔ وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ ہی کوئی اور چیز چلے گا کہ آئے اللہ یہ 2 لاکھ روپے میرے لے لو اور مجھے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دو۔ وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گا۔ جو ایک بار جہنم کے اندر چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، جو ایک بار جنت کے اندر چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہی سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور یہ کہہ دیا، اعلان کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کرو، آج مسلمان چائے خانوں میں، آج مسلمان ہوٹلوں پر، آج مسلمان قہوہ خانے میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزوں کو ہمیں پیچھے ڈالنا پڑے گا، ہمیں پیسے پشت ڈالنا پڑے گا اور ہمیں مسجد کی رخ کرنا پڑے گی، ورنہ ہمارا حشر ہی ہوگا، ہماری حالت یہی ہوگی کہ ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آج موبائلوں کے اندر جو گانے بجانے ہم سنتے ہیں، آج ہر مسلمانوں کے پاس موبائل، ہر نوجوانوں کے پاس موبائل۔ یہاں تو نوجوان ہے ہی نہیں ہے، ورنہ نوجوانوں کو مخاطب کرتا، نوجوان میری بات اگر تمہاری کانوں میں جا رہی ہے تو سن لے، آج موبائل آئی ہے اور 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ نوٹ کر دیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کا آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ لوگ خریدیں گے ایسی چیزوں کو جو فحش کلامی ایسے ان کے سامنے پیش آئیں گے کہ وہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ایک نیک انسان کو، نیک آدمی کو، اچھے ویکتی کو وہ اللہ رب العالمین سے مڑ کر کے وہ اس کی طرف اگرسر کرے۔ یہ قرآن آج ہمیں جواب دے رہا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کو ایکسیپٹ نہ کریں تو وہی ہمارا حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وقت اور حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی کوئی ہے بھی نہیں۔ اگر پھر کبھی موقع سامنے آیا اور کبھی آپ نے پھر مدعو کیا تو اس جگہ پر ہمیں آپ بلائیں جہاں پر پبلک ہو، جہاں پر ہم اسے سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں آئے، تب وہاں ویدوں کے منتر پڑھے جائیں، بائبل پڑھی جائیں، گرو گرنتھ کو کوٹ کیا جائے،
دھمپد کو کوٹ کیا جائے، سارے دھارمک کتابوں کو کوٹ کیا جائے، تو اس وقت کا جو ماحول ہوگا اور اس وقت کی جو تقریریں ہوں گی وہ لوگوں کی مزاج میں اور سمجھ میں آئے گی۔ یہاں کیا ہے، یہاں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ہمارے جلسوں کا یہی حال، ہمارے آج اسلامک کانفرنس کا یہی حال کہ لوگ جلسے سننے نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے آپ کے گاؤں میں جلسے، لوگ سو کر کے کھراٹے مار رہے ہیں، لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ واہ صاحب، مار لو کھراٹے کی نیندیں، جب اللہ کی نیند اور اللہ کی لات پڑے گی تمہارے اوپر تب سمجھ میں آئے گا۔ اسلامک جلسوں کا یہ حال میرے بھائیو، ابھی اگر مولانا رفیق کے بجائے کسی آرکیسٹرا والی کو اگر بلائی جاتی تو وہاں پر آپ دیکھتے ہمارے نوجوان اور بوڑھوں کے حال، کہ وہاں جا کر کے وہ لوگ بھیڑ اور ایک جگہ جمع جو ہوتے ہیں ان کی مزاج دیکھتے اور ان کی پبلسٹی دیکھتے کہ کتنی وہاں بھیڑ لگتی ہے۔ یہاں تقریریں ہو رہی ہے، تقریر کون سنتا ہے؟ تقریر وہی لوگ سنیں گے جو کم ایمان والے ہیں، تقریر وہی سنیں گے جو بوڑھے لوگ ہیں، تقریر وہی چنے گنے لوگ سنیں گے جو اللہ رب العالمین کی طرف ہیں، وہی لوگ سنیں گے، ورنہ تقریروں سے کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں، لاسٹ ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آپ عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی پرستش کریں، اللہ رب العالمین کی بھکتی کریں، اور ہمارے فلسطین والے بھائیوں کے لیے ایک دعا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم مسلمانوں کی طرف سے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ان دشمنوں کو پس پشت ڈال دے، اے اللہ انہیں ختم کر دے، اللہ ان کی ناپاک سازشوں کو مٹا دے، اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ لگا دے، اللہ ان کے گھروں کو بھسم کر دے، اللہ ان کی ناپاک سازشوں کو تو ختم کر دے۔ ایک ابھی نیوز سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ جو لوگ یا فلسطین والوں کو مٹانا چاہ رہے تھے وہاں پانی آ چکی ہے، اور جو لوگ منصوبے کیے ہوئے تھے کہ ان لوگوں کو ماریں گے ان کے منصوبے فیل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ باتیں سچ نکلے، حق نکلے، 100% سچ نکلے، تاکہ وہاں پانی بھر جائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو راحت ملے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو سکون ملے، ہمارے مسلمان بھائی جو ستائے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکون ملے۔ اور اللہ یہ تہجد کا وقت ہے، یہ تہجد کا ٹائم ہے، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ان ناپاک سازشوں کو مٹا دے، اللہ ان ظالموں کی جو ناپاک منصوبے ہیں اللہ رب العالمین تو اس کو مٹا دے، اللہ ان کو ان کی جو ہے منصوبے کو تم ملیامٹ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے ناپاک جو سازشیں ہیں جو آج مسلمانوں سے کے اوپر رچائی اور بسائی جا رہی ہے، اللہ تو کسی ناپاک منصوبوں کو تم ملیامٹ کر دے، اللہ تو سخت بدی پردان عطا فرما، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، اسلام، ایمان اور تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قائم اور دائم فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان میں خیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔